اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے اب تک یہ دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کی زندگی میں جو اہم ترین واقعہ تھا وہ فرعون کی غرقابی تھا، اور فرعون کی غرقابی کے بعد جو دوسرا سنگ میل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا وہ حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی اور رسول ہونے کا شرف عطا کرنا تھا۔ لیکن اس میں بھی ابھی اس واقعے کا ذکر نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ نبوت کیسے عطا ہوئی۔ ذکر اب اس کے بعد جو ہو رہا ہے، فرعون کی غرقابی کے واقعہ کے بعد اب جس بات کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ فرعون کے پاس اللہ کے رسول بن کر پہنچ گئے۔ یہ حضرت موسیٰ کی زندگی کا جو ایک بڑا سنگ میل تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غرقابی کے بعد بیان فرمایا ہے۔ تو یہ اہمیت کے لحاظ سے ہے، واقعات کی اہمیت کے لحاظ سے ہے۔ سب سے پہلا اہم بات یہ تھی کہ حضرت موسیٰ نے فرعون کے ساتھ ایک مقابلہ کیا، اور اس مقابلے میں آخر کار فرعون جو ہے وہ غرقاب ہو گیا۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا کہ میں نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو اللہ کا رسول بنا کے بھیجا تھا۔ اب اس واقعے کی سورۃ اعراف میں آیات 128 سے 134 تک میں جو 103 سے 122 تک کی جو آیات ہیں، ان میں جہاں جہاں حضرت موسیٰ کا نام نامی آیا ہے، میں ان آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، کہ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں، فساد کرنے والوں کا۔ تو یہ بات تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرعون کی غرقابی کے واقعات میں بیان کر دی تھی، تو یہاں بھی مختصراً یہ بات کہہ دی کہ دیکھو ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا، تو فرعون نے ان کی نشانیوں کا انکار کیا، تو اس کا انجام کیسا ہوا۔ انجام اللہ نے پہلے بتا دیا ہوا ہے۔ اب رسول مقرر ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ سورۃ اعراف کی 104 آیت ہے، وَقَالَ مُوسَىٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ پھر آیت 115 ہے، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، بولے اے موسیٰ یا تو آپ ڈالے یا ہم ڈالنے والے ہوں، یعنی اب مقابلے پہ فرعون آ گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو وہی فرمائی کہ اپنا عصا ڈال، تو ناگاہ وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا، وہ جو سانپ بنی تھی رسیاں۔ قالوا آمنا برب العالمین، تو وہ جو جادوگر تھے انہوں نے کہا، بولے ہم ایمان لائے جہان کے رب پر، رب موسیٰ و ہارون، جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا۔ یعنی حضرت موسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے رسول مقرر ہو کے فرعون کے دربار میں آئے، تو اس کو بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اس نے آپ کے معجزات سے انکار کر دیا، اور ان کے مقابلے میں جادوگروں کو لے آیا، اور جادوگر جو تھے وہ حضرت موسیٰ سے شکست کھا گئے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات جس ترتیب کے ساتھ قرآن پاک میں وارد ہوئے ہیں وہ اہمیت کے لحاظ سے ہوئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف کے لحاظ سے نہیں۔ فرعون کی غرقابی کے اہم ترین سنگ میل کے بعد
قرآن پاک میں مذکور دوسرا اہم سنگ میل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا نبی اور رسول مقرر ہونا ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ نبی مبعوث ہونے کے بعد کئی سال فرعون کے ساتھ نبرد آزمائی میں گزر چکے تھے، لیکن جد و جہد کا نتیجہ اہم ہوتا ہے، اس لیے اسے اولیت دی گئی۔ پہلے سنگ میل کا ذکر قرآن پاک کی دوسری سورۃ البقرہ میں ہوا، لیکن دوسرے سنگ میل یعنی اللہ کا رسول مقرر ہونے کا ذکر سورۃ آراف 9 پارے یعنی 1/3 قرآن کے بعد ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عہدہ رسالت تفویض کرنے کے بعد اپنی کچھ نشانیاں معجزات کے طور پر عطا کی اور فرعون کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ تنہا یعنی اکیلے، اتنی بڑی سلطنت تھی فرعون کی، اتنا ظالم و جابر حکمران تھا، اور اس کی طرف حضرت موسیٰ اکیلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لحاظ سے تنہا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ جابر و ظالم حکمران فرعون کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے چل پڑے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول کر لی تھی کہ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے لیے نائب کی حیثیت سے آپ کے ہمراہ ہوں گے، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، اور یہ سامنے پوری فرعون کی قوت۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو بتایا کہ وہ اللہ کے رسول بن کر آئے ہیں۔ اس حیثیت میں آپ نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ فرعون نے قبول نہیں کیا، ظاہر ہے اس نے کہاں قبول کرنا تھا، اتنی بڑی عوام کی جمعیت جو غلام بن کے رہ رہی تھی، اس کو فرعون کہاں چھوڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو معجزات دکھائے تو فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور آپ کو جادوگر کہہ دیا، اور اپنی بات سچ ثابت کرنے کے لیے فرعون نے مصر کے مشہور جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے اکٹھا کر لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن کر ان جادوگروں کی بنائی ہوئی سانپوں چمپولیوں کو کھا گیا۔ یہ عجیب بات تھی۔ تو اس میں جو جادوگر جو ہے وہ کنونس ہو گئے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اس پہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ آج یہاں تک، کل انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے کہ وہ ان کے رسول مقرر ہونے کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا، اس کے بعد ان کی قوم پہ اور ان پہ کیا بیتا اور کیا واقعات ہوئے، وہ جیسے جیسے قرآن پاک میں آئیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔